آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ حقیقتیں کوہ کا آب حیات اور ہاتھی بردار عقاب کی یا ہاتھی بردار جانور کی جو پورے کے پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں سے اٹھا لیتا ہے۔ کوہ کاف وہ پہاڑ یا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی ایک انگوٹھی میں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کہیں موجود ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب مافوق الفطرت کہانیاں عام ہیں۔ اس کے بارے میں اتنا مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم کیوں نہیں کر پایا کہ آخر کار یہ کہاں ہے اور کیا واقعی وہاں کوئی مافوق الفطرت مخلوق موجود ہے۔ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑ کی طرف چلے گئے، اس امید سے کہ آب حیات کاف پہاڑ کی چوٹی پر کہیں موجود ہے، اور جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھونکنے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص چیز یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کاف، کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے، اور اس پہاڑ کو زمین کا بالکل آخری سرا سمجھا جاتا ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور مشرق وسطیٰ کی افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ جس کا نام روک ہے وہ موجود ہے، جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ اسے شاہین کہہ لیں، اسے عقاب کہہ لیں، لیکن اس کا نام روک ہے۔ کاف کا یہ لفظ عربی حروف میں 21 نمبر پر آتا ہے، جو ایک قدیم یونانی فونیشن حرف سے نکلا ہے جس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کے پیچھے کا حصہ ہے، جسے انگریزی میں نیب بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف تہذیبوں کے لوگ اس کے الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں جس کی گردن واضح نظر آئے تو اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقی لوگ نیب کو نوکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصری لوگ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی گردن یعنی نیب پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اب مختلف ثقافتیں اور مختلف مطلب، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کوہ کا پہاڑ ہی کیوں کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے سینٹر مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ کہف ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں انہوں نے حضرت ذوالقرنین کا کاف پہاڑی پر جانے کا تذکرہ کیا تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے شہر بہاولپور کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کاف کی پہاڑی پر دیکھا، بلکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان طبری کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی ہو۔ اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند اور کوئی ستارے نہیں ہیں، اور یہ پہاڑ انتہائی شوخ نیلے رنگ کا ہے کہ آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ دراصل اسی پہاڑ کے عکس کا رنگ ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ نیبلنگ کی مشہور کتاب کے ایک باب میں وہ الطبری کے بیان کردہ ایک واقعے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال مذکور ہے۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے دو پراسرار شہروں اور ان دونوں شہروں کے کاف پہاڑ سے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک شہر جابل کا ہے جو مشرق میں ہے اور دوسرا شہر جابل سا ہے جو مغرب میں ہے، اور دونوں شہر زمرد سے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں شہر ہماری ہی دنیا میں موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہیں اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے اور اس قلعے میں 1000 آدمی وہاں کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم کو جانتے ہیں اور نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد بہت ساری ایسی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے کاف پہاڑ سے ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی۔ وہ 2 شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تعقل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ وہاں سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کی طرف گئے اور آپ نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن یاجوج ماجوج تاریس اور تعقل سے بھی زیادہ سرکش قوم تھی۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تمام واقعے کا تفصیلی ذکر الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جابل کا اور جابل سا 2 شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی یہودی عالموں کو جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفسیر بیان فرمائی، اور اس وقت حضرت علی بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں شہر کاف پہاڑ کے نزدیک مکمل تاریکی میں ہیں۔ ہر شہر کا اپنا ایک قلعہ ہے جس میں ہر وقت 1000 لوگ ان شہروں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تعقل 2 سرکش قومیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے حملے کے ڈر سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت پر مامور ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے بچا سکیں۔ ان شہروں میں بسنے والے لوگ نہ حضرت آدم سے واقف ہیں اور نہ ابلیس سے۔ ان کے درمیان کوئی عورت نہیں، تمام مرد ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر رہے، مگر وہاں ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہاں سے بھاگنا یہ لوگ چاہتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے۔ الطبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ کی تمام باتیں سنی تو فوراً بول اٹھے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے ہماری آسمانی کتاب میں ذکر فرمایا تھا کہ جب تم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا یہ واقعہ صرف اہل تشیع میں موجود ایک
ایک حدیث میں ملتا ہے، جبکہ اہل سنہ میں اس واقعے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ الطبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے الطبری میں موجود احادیث کو انتہائی غور و فکر سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ الطبری کے حوالے سے ایسی کئی احادیث سامنے آئی ہیں جن کے الفاظ اور روایات میں کئی لحاظ سے کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کاف پہاڑ کا ذکر صحائف ستہ کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اہل سنہ کے مطابق الطبری کی جس حدیث میں ان دو شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کا کوئی مستند ذریعہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اہل تشیع کی احادیث کی سب سے قدیم کتاب بصائر الدرجات میں ایسے دو شہروں کا ذکر آیا ہے جو اپنے ایک لیڈر کے انتظار میں ہیں۔ ہالی ووڈ کی اکثر فلمیں افسانوی داستانوں اور مذہبی کتابوں میں موجود قدیم قوموں اور واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کی ایک بڑی مثال میٹرکس نامی فلم ہے، جہاں کے لوگ ایک تاریخ دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے، یا پھر دا وزٹ آف اوز نامی فلم جس میں ایک ایسا شہر دکھایا جاتا ہے جو سارا زمرد سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث میں یاجوج ماجوج کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے، اس طرح کی مخلوق پر ہالی ووڈ کی لا تعداد فلمیں موجود ہیں۔ یہ شہر کہاں ہے اور ان شہروں کے حوالے سے موجود حدیث کتنی صحیح ہے، اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عرب کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں سے تھا اور اس علاقے کو آج تک کوئی انسانی حکومت حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی انسان اس پر قبضہ کر سکا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے اسرار میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کوہ کاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی ایک پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سبز زمرد پر مشتمل ہے، اس زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں قدیم زمانے سے جنات نے بہت سی حکومتوں کو قائم کیا تھا۔ امام لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمین چاندی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں، جبکہ 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان سب کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا القصوی نے عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کاف کا پہاڑ بھی شامل ہے جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس بات کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کیا کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم یہ تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کی طویل مسافت ہے۔ اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا
لگتا ہے اور یہ اللہ کی تسبیح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا ہوا ہے اور ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس برتن بھی ہوا سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم اور ابلیس کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کی جلد کے طور پر پیدا فرمایا۔ یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے ہے جیسے کوئی انگلی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں آتا کہ یہ سورج اور چاند کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی واقعی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کوہ کاف دراصل اس زمین میں موجود پہاڑ نہیں بلکہ کوہ کاف سے مراد وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام سورہ کہف ہے، جس کا کہف پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کے کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البرو ہے، جو کہ 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 حکمران غیر مسلم تھے۔ کفار میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو اسکندر بھی کہا جاتا ہے اور یہ حضرت نوح کے بیٹے سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ یہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا تھا اور کئی برس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو 3 سفر کیے اس کے حالات بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ پہلا سفر یہ ہے کہ سام بن نور کی اولاد میں سے کوئی شخص آب حیات کے چشمے کا پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خضر تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس چشمے کا پانی پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں چشمے کا پانی نہیں تھا اور آپ کو وہ پانی نہ مل سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو آب حیات مل گیا تھا، مگر جیسے وہ آب حیات کے پاس پہنچے تو انہوں نے پاس ہی ایک پرندے کو دیکھا جو انتہا کا لاغر تھا۔ جب انہوں نے اس سے اس کی کمزوری کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میں نے آب حیات پیا تھا، میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی۔ ذوالقرنین نے اس پرندے کو جب دیکھا تو انہوں نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا، تو حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے اور دنیا کے بالکل آخری کونے میں آ گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس پرندے کو جب دیکھا تو انہوں نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ذوالقرنین کا سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے اور دنیا کے بالکل آخری کونے میں آ گئے۔ سورج غروب ہوتے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ اگر ہم سمندری سفر کریں تو مغرب کے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ہی ڈوب رہا ہے، مگر آپ مغرب میں اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں آپ کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے
پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ کسی عمارت یا مکان میں نہیں رہ رہے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں یا زمین کے اندر چلے جاتے، زیر زمین چلے جاتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو یہ اپنے ٹھکانوں سے نکل کر روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی اور کچھ لوگ اڑے رہے اور وہاں پھر جنگ بھی ہوئی، مگر ذوالقرنین نے ان لوگوں کو قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی آبادیاں تھیں۔ ان کی زبان بھی نہایت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ناموں میں بہت مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی اپیل کی کہ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کے ظلم سے انہوں نے ان کو بچا لیا؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ تین گروہوں میں تقسیم ہے، ایک طویل، دوسرا تعویذ اور تیسرا منسک۔ اگر ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی قسم کے ہیں۔ ان کا رہن سہن جانوروں جیسا ہے۔ جب بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ یہ سانپ، بچھو، چھوٹے بڑے سبھی جانوروں کو کھا جاتے ہیں اور ایسی ہی خصلت عادت خوب پائی جاتی ہے چینیوں میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا۔ یہ پانچوں دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کیا۔ لوگ اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو زمین پر بھیجیں گے اور 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی۔ دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سارا علم اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ کا تابوت اور جن 5 نہروں کا ذکر ہے وہ نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ پوری دنیا سے دنیا اور دین کی برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ وہ کیسا دور ہوگا؟ ذرا سوچیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں؟ ان کا چہرہ، آنکھیں، بال اور جسم کے باقی خد و خال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ تب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ان کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی۔ یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کے سمندر کو خشک کر دے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں، پانی اس طرح ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کے فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب یہ لوگ آسمان سے زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا کریں گے کہ اللہ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے جو ان کو ہلاک کر دے اور یاجوج ماجوج سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں اتنی بدبو ہوگی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں دفنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا کہ ان کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کے کثیر گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف فرما تھے۔
ابن عباس کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے فرمان کے مطابق یہ ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین سکون اور امن و امان سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی، اور اس زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے بہت ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے بھی کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت پھیلانے والوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے۔ ازل سے انسان کی فطرت میں طاقت، اقتدار، شہرت اور طاقت کا نشہ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر جنگ کی وجوہات معلوم کی جائیں، زیادہ جنگیں انہی چیزوں کے حصول کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم جیسے ظالم ترین لوگوں نے بھی انہی چیزوں کے حصول کے لیے جنگ کی اور دنیا کے ایک خطے پر حکومت کی، مگر جب ان جیسے شاہانہ بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو خالی ہاتھ تھے۔ اتنی زیادہ شہرت اور زر رکھنے کے باوجود یہ موت سے نہیں بچ سکے۔ تب انسان کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی، کیا ہم موت کو شکست دے سکتے ہیں؟ اور اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، عقائد اور الہام کی بنیاد پر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تب سے اب تک آب حیات کا تصور سینہ بہ سینہ ہماری نسلوں میں منتقل ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہ پانی جو پی لے یا اس میں نہا لے، اسے موت چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ امر ہو جاتا ہے اور چاہ کر بھی موت کی آغوش میں نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آب حیات واقعی ایک حقیقت ہے؟ اگر آب حیات اس دنیا میں موجود ہے تو اس وقت وہ ہے کہاں ہے؟ کیا انسان کی وہاں تک رسائی اور پہنچ ہے، یا یہ محض انسانوں کا خیال ہے تو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ دنیا بھر کے مذاہب اور سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آب حیات دراصل فارسی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے زندگی بخشنے والا ایک ایسا پر اسرار پانی جس کا تصور اب سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انجیل کتاب میں بھی اس پانی کا ذکر کچھ یوں موجود ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر ایک شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کے اس پار زندگی کا درخت تھا۔ اس طرح اسلام سے قبل ایران کی ادب کی مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں آشیل نامی شخص کی بھی ایک کہانی موجود ہے جس کی ماں اسے دریائے افتائق پر لے جاتی ہے، جو زمین کے نیچے بہنے والا ایک بہت پر اسرار دریا تھا۔ اس کی ماں کا اسے دریا پر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جسم پر کبھی بھی کسی ہتھیار کا اثر نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو دو پیغمبروں حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان دو پیغمبروں نے آب حیات پیا ہے اور یہ آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر دریاؤں کے کنارے پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران یہ دونوں نہ صرف ملتے ہیں بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت پرانی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین یہ تینوں پیغمبر ہی آج تک آب حیات کے مقام تک پہنچ پائے ہیں۔ ان روایات کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو پینا نصیب ہوا اور حضرت ذوالقرنین یہ پانی پینے سے محروم رہ گئے، یا پھر انہوں نے یہ پانی نہیں پیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز وجہ بتائی جاتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک لاغر پرندے کو انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پرندے کی طرف سے بالآخر کہا گیا تھا کہ یہ پانی مجھے بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکا اور میں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی طرح تڑپ تڑپ کر گزاروں گا کیونکہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب ذوالقرنین نے اس پرندے کی باتیں سنی تو انہوں نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کا
ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے. جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. ان کو اللہ نے تکمیلی علوم سے نوازا تھا. علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. ان کی تشریف آوری کا مقصد وہی رہا جو اولیاء اور صلحاء کا رہا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانا اور دیگر بھی. بہت سے علماء کے مطابق آپ کوئی فرشتے یا ولی اللہ تھے، مگر علماء کی کثیر تعداد آپ کو نبی تصور کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ کے دور میں بھی موجود تھے. اللہ نے آپ کو ایسا علم بخشا تھا جو صرف انبیاء کے پاس ہوا کرتا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا سے بہت دور ویرانوں میں رہا کرتے تھے. حضرت خضر کے زندہ ہونے پر علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں. حضرت خضر کا اصل نام ولیہ بن ملکان ہے، جبکہ آپ کی کنیت عبدالعباس اور لقب خضر ہے. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ نے اپنا نام لیا. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو آپ سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ جا کر اس سے ملاقات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی پوشا بن نون کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے. آپ نے ایک مچھلی تل کر اپنے پاس رکھ لی تاکہ دوران سفر بھوک لگنے پر اسے کھا سکیں. اصل میں مچھلی کو یہ نشانی بننا تھا کہ وہ شخص کہاں پہ موجود ہے. ان سے ملاقات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی دو دریاؤں کے ملاپ کے مقام پر ایک جگہ پہنچ گئے. یہاں پہنچ کر آپ نے مچھلی کو فراموش کر دیا اور مچھلی نہایت عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں جا گری. جب آپ اس مقام سے آگے پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے تم جا کر مچھلی لے آؤ. ان کے ساتھی نے جواب دیا، ہم جب دریاؤں کے سنگم پر تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، مجھے شیطان نے غفل کر دیا تھا. وہ مچھلی عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگا کر ڈوب گئی، چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اسی مقام کی تلاش تھی. وہاں آپ کی ملاقات اللہ کے نیک بندے سے ہوئی. اس بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے. اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ پر اس کی وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا. کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بھی بیٹھتے تھے اگر وہاں پہ سوکھی گھاس ہوتی تو وہ گھاس ہری بھری ہو جاتی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے. آپ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر بھی رہے. آپ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. روایات میں ہے کہ حضرت خضر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے. حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی تھیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم کے دور کے فوراً بعد کا ہے. حضرت خضر اور حضرت ذوالقرنین آپس میں خالہ زاد تھے. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر زندہ ہیں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. مختلف علماء کرام کا اس چیز کے بارے میں مختلف نظریہ ہے اور اکثر یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. حالانکہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا قصہ بھی بہت مشہور ہے. آپ کا دور حضرت موسیٰ سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم کے دور سے فوری بعد کا ہے. اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے. تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے. حضرت خضر قیامت تک زندہ رہیں گے اور تاریخی کتابوں میں بھی بہت بار اس کا ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی برکت سے اب قیامت تک زندہ رہیں گے. اس کی روایت مانتے ہوئے لوگ صدیوں سے آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسے افسانے کی حد تک سمجھتے ہیں. آب حیات کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے.
اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ میں کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ اس سے محروم رہے۔ اس کے حوالے سے دوسری سٹوری بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک اور اہم حقیقت سے بھی یہاں پہ آگاہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، خصوصی طور پہ امام مسجد سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کچھ علماء کرام کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مساجد میں نماز کے دوران آتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا انگوٹھا اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف وہ ایک ماس کی طرح ہے، ایک گوشت ہے۔ تو لوگ جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو خصوصی طور پر وہ انگوٹھا چھو کے دیکھتے ہیں یا پھر ہاتھ اس طرح سے ملاتے ہیں کہ انگوٹھے کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پہچاننا چاہتے ہیں، گردانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔